صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الصافات اور سورۃ الصافات کا رکوع نمبر 2 چل رہا ہے اور اس کی آیت نمبر 62 سے لے کر 68 تک تلاوت کی گئی ہے. اور اللہ رب العزت نے آیت نمبر 62 میں تو جنتیوں کے انعامات اور جہنم میں جہنمیوں کو جو سزا ملے گی اس کا آپس میں تقابل ذکر فرمایا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے باقی آیات مبارکہ میں جہنمیوں میں کو جہنم میں جو ان کی حالت پیش آئے گی اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. اذالک کیا یہ یعنی جنت کی نعمتیں خیر بہتر ہے نزلا بطور مہمانی کے ام شجرۃ الزقوم یا جہنم کے اندر جو بطور خوراک سزا کے طور پر زقوم درخت کا کھانا ان کو ملے گا یہ بہتر ہے. اب اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنے پاک کلام کے ذریعے دونوں چیزیں ذکر فرما کے سمجھا رہے ہیں کہ اپنے لیے ذرا تھوڑی دیر غور و فکر کر کے فیصلہ کر لو کہ جنت کی نعمتیں چاہتے ہو یا جہنم کی مصیبتیں جھیلنا چاہتے ہو. یہ فرمایا اذالک کیا یہ بہتر ہے نزلا بطور مہمانی یعنی جنت کے اندر جو کچھ بھی ملے گا انسانوں کو وہ بطور مہمانی ہوگا. قرآن میں مختلف جگہ ذکر فرمایا نزلا من عند اللہ بھی کہا نزلا من غفور الرحیم بھی کہا. تو بہرحال جنت کے اندر ہمیشہ انسان مہمان ہوگا اللہ رب العزت کی ذات کا. جس طرح مہمان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا سب چیزیں اپنے وقت پہ میسر ہوں گی تو جنت کے اندر بھی جنتیوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا ہر چیز ہر لمحہ میسر ہو. تو فرمایا یہ مہمانی بہتر ہے یا وہاں جو جہنم کا معاملہ ہے تو یقیناً میں اور آپ یہی کہیں گے کہ جنت کی مہمانی بہتر ہے. جنت کی مہمانی بہتر ہے. جنت کی نعمتیں بہتر ہیں. اس جیسی کیا کوئی نعمت ہو سکتی ہے. اور پھر جہنم میں تو نعمت نہیں ہوگی جہنم میں تو سزا ہو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس زقوم درخت کے بارے میں کہ انا جعلناها فتنة للظالمین کہ ہم نے اس زقوم درخت کو بطور آزمائش امتحان بنایا ہے ظالموں کے لیے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. وہ آزمائش کیا ہے امتحان کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہم نے اس کو نکالا ہے فی اصل الجحیم جہنم کی بنیاد اس درخت کو کھڑا کیا ہے. اب یہاں میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا لیکن منکر لوگ یہاں امتحان میں پڑ گئے آزمائش میں پڑ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا. وہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ آگ کے اندر درخت کیسے ہوگا
اب یہ ان کے لیے آزمائش ہے. ابو جہل وغیرہ مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے سامنے اس کا ذکر آتا، ان کو ڈرایا جاتا کہ اپنے برے انجام سے ڈر جاؤ، تو وہ کہتے نہیں اس سے مراد تو مکھن اور شہد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ سزا ہے، وہ وبال ہے، وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے. وہ کہتے تھے وہ شہد اور مکھن ہے. تو بہرحال حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم جب آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے. پھر زقوم درخت کے بارے میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ولو ان قطرۃ قطرت من الزقوم، فرمایا کہ فی بحار الدنیا لا افسدت علی الناس معایشہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر زقوم درخت کے فرمایا کہ اس پانی میں سے ایک قطرہ، کیونکہ درخت کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا دیا جائے، سمندر میں ٹپکا دیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَایِشَهَا، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے. ایک قطرہ سمندر میں، اور آپ جانتے ہیں سمندر میں تو بہت کچھ جاتا اور غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک قطرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا پانی بدبودار ہو جائے گا، ساری دنیا کا پانی بد مزہ ہو جائے گا، لوگوں کی معیشت سب تباہ ہو جائے گی. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. اب یہ ایک قطرے کی بات ہے کہ جو سمندر میں ٹپکایا جائے اور جو انسان کے پیٹ میں جائے گا وہ کتنی تباہی مچائے گا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں طلعها كأنه رؤوس الشياطين، کہ اس درخت کی جو کومپلیں شاخیں ہوتی ہیں وہ رؤوس الشیاطین، شیطان کے سروں جیسی ہوتی ہیں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ شیطان تو دیکھا نہیں کسی نے، تو پھر اس کے سر کے ساتھ تشبیہ دینے کا مقصد کیسے پتا چلے گا؟ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ شیطان مشہور ہے بطور بد شکل، بد صورت. ہم بھی جس طرح کسی آدمی کی عجیب سی شکل ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی شکل تو شیطان ورگی بن گئی. اب ایک تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ شیطان حقیقت میں دیکھا نہیں، لیکن شیطان کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ شیطان بد صورت، بد شکل، بد تہذیب، بد اخلاق، سب کچھ اس میں برائی پائی جاتی ہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بکھرے ہوئے بال، جس طرح آج کل بھی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور افسوس کہ دوسرے لوگ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں. افسوس، کیونکہ کھوٹے کرے کی پہچان ختم ہو گئی ہے نا. ہاں جی، بد عملیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے عقلوں پہ پردے آ گئے ہیں، اس لیے انسان کی وہ جو حص ہوتی ہے نا سمجھنے کی، وہ ختم ہو گئی. ختم ہونے کا مطلب ہے دب گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھ کر کیا فرمایا کہ اپنی حالت درست کرو، سر پہ بال رکھے تو کنگھی کیا کرو، ان کو سنبھالا کرو، ان کو تیل وغیرہ لگایا کرو. کیا تم نے شیطان جیسی صورت بنائی ہوئی ہے؟ تو اس طرح کے یہ بکھلے ہوئے بال اور کئی فٹ لمبے بال اور نانا کوئی نہ یہ لوگ، اللہ رحم فرمائے، ولی کہنا تو ولایت کی توہین ہے. ہاں جی، ولایت کی توہین ہے. یہ لوگ تو شیطانی راستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے تو ہدایت کی دعا مانگنا اور ان سے بچ کے رہنا اس چیز کا حکم ہے، بجائے یہ کہ انسان ان سے دعائیں کرواتا پھرے، ان کی پوجا پاٹ کرے، ان سے جناب پرائز بون کے نمبر پوچھتا پھرے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اور یہاں شیاطین سے مراد سانپ بھی کہا گیا کہ سانپ کی شکل جیسا. شام کی شکل تو آپ نے دیکھی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جب جادو کیا گیا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے میں
کھجور کے پتے بھی استعمال ہوئے، حضور کے بال بھی مبارک استعمال ہوئے، ٹوٹی ہوئی کنگھی بھی استعمال ہوئی۔ تو جس کنویں میں اس کو دبایا گیا تھا اس کنویں کے منڈیر پر بھی یہ درخت موجود تھے جس کو تھوڑ کا درخت کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، اب پیچھے تو اس کا تعارف کروایا ہے درخت کا، اب فرمایا کہ ان جہنمیوں کا جو اس جہنم میں کھانا ہوگا یہ زقوم ہی ہوگا، اور فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے ان کو پیٹ بھرنے ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ظاہری بات، انسان جب کوئی چیز کھاتا ہے تو پانی کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اب ان کو اوپر سے پانی ان کے سروں پہ اڈیلا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ گرم ہوگا کیونکہ جہنم کے اندر جلنے کی وجہ سے جسموں سے نکلے گا، اور وہ زخموں کی پیپ ہوگی جس کو چہرے کے قریب جب کرے گا تو چہرہ بھی جھلس جائے گا، لیکن انسان پینے پہ مجبور ہوگا، جیسے گھونٹ منہ میں ڈالے گا اندر کا سارا نظام جل جائے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھی۔ اس لیے تو عرض کیا کہ فرمایا فجر کے بعد مغرب کے بعد 7 مرتبہ دھیان کے ساتھ اور پورے جہنم کے تصور کے ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور شان، اس کی ذات پر بھروسہ امید رکھتے ہوئے اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہیے کہ اللہ بچانا، اور وہاں کی ہولناکی بھی دماغ میں ہو کہ ایسا نہ ہو کہ زبان پر تو اللہم اجرنی من النار اور دماغ میں کچھ اور ہو، نہیں، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہو کہ وہ جہنم ایسی چیز ہے، یا اللہ اس سے بچا کے رکھ۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ان مرجعهم الى الجحیم، دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً وہاں جہنمی لوگ بھی نکلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ان مرجعهم الى الجحیم، ان کو لٹایا جائے گا پھر اسی کی طرف، یعنی وہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے اور وہ جہنم میں یہ سزا بھگتیں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں میرے اور آپ کے سامنے آ گئی، جنت کی نعمتیں بھی آ گئی اور جہنم کی ہولناکی بھی آ گئی۔ اب جو دنیا سے چلے گئے ان کا وقت تو ہو گیا ختم، اب میں اور آپ جو الحمدللہ ابھی زندہ ہیں ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے اور یقیناً ہم طالب ہے کہ ہمیں جنت ملے، تو پھر وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، پھر جنت کی نعمتیں لینے والوں کو چاہیے پھر وہ ایسے عمل بھی کریں۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی وہ جنت میں جانے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ بھی نصیب فرمائے اور اس سے بہت دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے والی آیت مبارکہ میں یہ جہنمی جہنم میں کیوں گئے، خاص طور پہ ماں باپ کا بڑا دخل ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس لیے جو ماں باپ ہیں، میں بھی الحمدللہ باپ منہ ہوں بچوں کا، آپ بھی یقیناً ہوں گے، تو ذرا ان کو بھی غور سے سن کے اپنا قبلہ درست کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کی دنیا بناتے بناتے ہم اللہ معاف کرے ان کی جہنم بنا رہے ہو، قیامت والے دن وہ ہمارے ساتھ ہی اللہ نہ کرے دونوں اگر جہنم میں ہو تو وہ ہمیں ملامت کر رہے ہو، ابا دنیا کی تکلیفوں پر تو بڑا تڑپتا تھا ہمارے لیے، اس تکلیف کے بارے میں تو نے کوئی نہیں سوچا، خود بھی گمراہ ہوا اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا۔ بڑا اہم سبق ہے، اللہ ہمیں اپنے بھی اور اپنے اولاد کے بارے میں بھی جو مستقبل اصل مرنے کے بعد شروع ہونے والا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس کی بھی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول